تو مولانا صاحب بتائیں کہ انہوں نے مدارس کے لیے کیا کچھ کیا؟ شور کوٹ کا ان کا مدرسہ نہیں بن رہا، اس کے نام پہ جتنے چندے لیے گئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہ جو شوگر ملز ہیں ان کو بلیک میل کیا ہے انہوں نے، کروڑوں روپے انہوں نے بتائی علی امین خان ان کو عوام کے نام پر لے کر اس کو فروخت کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں۔ فتح اللہ میاں خیل تو جی دعا کرے علی امین کو، لانگ مارچ کی دھمکی بھی دی ہے اور مدارس کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ مدرسوں کی جو رجسٹریشن تھی وہ 2019 میں پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ کی۔ میڈیا کو انگیج کرنے کی پالیسی بھی ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی۔ آپ کے جو میڈیا ہے وہ ایک تو پی ٹی آئی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب سب سے پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم پہ معافی مانگے، ہم سے بڑے آپ بدماش نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی بولتی ہے تو ان کو مارتے ہیں۔ اگر علی امین نے اس حلقے پہ توجہ دے دینی ہوتی تو نہ احسان نے جیتنا تھا نہ فتح اللہ خان نے جیتنا تھا۔ وہ وقت کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہے، آئیں میں آپ کی سفارش بھی کروں گا۔ یہی فتح اللہ میاں خیل تھا جب یہ علی امین کے پاس بیٹھا تھا اور اس سے ٹکٹیں مانگ رہا تھا۔ اس کی اگر آپ علی امین سے پوچھ لیں تو وہ آپ کی تصدیق کر دے گا اس چیز کی۔ ہمارے بھی بڑے بڑے لیڈر بھاگے ہیں، ہمارے 2 وزیر اعلیٰ بھاگے ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری بھاگے ہیں، ہمارے 2 وزیر اعلیٰ بھاگے ہیں۔ فتح اللہ خان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ یہ لوگوں کی بددعائیں نہ لیں۔ فتح اللہ میاں خیل جو ہے وہ شاید بوکھلا گئے ہیں، ایک تو مولانا صاحب بالکل بوکھلا گئے ہیں۔ آپ اگر گورنر صاحب کو دیکھیں، راج لگاتے اس نے کہا میں اکیلا قابو ہوں۔ بونے سیاستدان ہیں، جیسے فتح اللہ خان کو دیکھ لیں، ہمارے گورنر صاحب کو دیکھ لیں، مولانا صاحب کو دیکھ لیں، اربوں روپے کے کام ہونے لگے ہیں اور یہ اب بوکھلا گئے ہیں۔ ایک جو میری ملاقات ہوئی ہے فون پر علی امین خان سے، انہوں نے کہا ہے کہ اس بار وہ NA-45 سے بھی حصہ لیں گے۔ اگلی دفعہ جب الیکشنز ہوں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ علی امین کے خلاف یہ داخلہ بھی کر سکے کہ بھنگ کی کاشت کو لیگلائز کر دیا۔ بھنگ کو؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اپنے حلقے میں سے کوئی آئی ہے فیڈ بیک کہ ان کا جو پہلا بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا وہ یہی تھا کہ بھنگ کی کاشت کو لیگلائز کرے۔ علی امین کی قیادت میں ہمارا KPK اور خصوصی طور پر ڈی خان ڈویژن بہت ترقی کرے گا۔ کویسچن ہم نے علی امین خان سے بھی کیا، انہوں نے کہا میں عمر ایوب اور ہم تینوں ساتھ تھے۔ اگر ماضی کی بات کریں 2014 میں بھی وہ فلاپ ہوئی تھی آپ کی جو سول نافرمانی کی تحریک تھی۔ اس وقت جو آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سکڑ گئی۔ پاکستان کے 80% ووٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہر صوبے میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے اوپر بوگس FIR کروائی ہیں۔ جماعت تو اکثر پروگرام ہوتے ہیں، کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہوتے، چاہے ہم ریکارڈڈ کرتے ہوں یا لائیو کرتے ہوں۔ ان کے MP کہاں ڈھونڈیں گے؟ 1-2 MP کو پرچہ دے کے احمد خان کنڈی بھی ہیں، تقریر وہ ان کو ہم نے استثناء دیا ہوا ہے، وہ جو کچھ کرتے رہے۔ فتح اللہ خان نے جو بھنگ ہے اس کو لیگلائز کیا، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بھنگیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے پاکستان میں جہاں اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف نظر آتی تھی، اب جمعیت علماء اسلام بھی میدان میں آ چکی ہے۔ اور کیا ہے، کیا ان کے مقاصد ہیں، کیا مدارس ہے یا فلسطین زندہ باد اسرائیل مرد آباد ہے، اصل پس منظر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے MNA ہے، رکن قومی اسمبلی داور خان کنڈی صاحب۔ شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے ادھر سے ہی آغاز کرتے ہیں اپنی بات کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ پشاور میں آپ کا دارالخلافہ ہے، آپ کی حکومت ہے، ایک بہت بڑا کراؤڈ تھا جمعیت علماء اسلام کا، اور اسرائیل مرد آباد کانفرنس کے حوالے سے جو کی ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ لانگ مارچ کی دھمکی بھی دی ہے اور مدارس کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں حکومت سے جو بل ہے، جو آئینی جو 26 آئینی ترمیم وغیرہ بھی منظور ہوئی تھی قومی اسمبلی سے، اس میں تھا لیکن دستخط نہیں کیے صدر صاحب نے مدارس کے حوالے سے، تو آپ سارے اس سینیریو کو کس اس میں دیکھتے ہیں، اپنی نظر میں کیا ہے، یہ معاملات کیا ہیں؟ جی شکریہ زبیر شاہین بھائی میرے، آپ نے پھر مجھے دعوت دی، میں مشکور ہوں، اور میں اس پہ بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ مجھے بلا لیتے ہیں، اور میں ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان یا ٹانگ کی سیاست، یا چونکہ مولانا فضل الرحمان ڈی خان کے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے اگر وہ پشاور میں پھر رہے ہوں، پاکستان میں پھر رہے ہوں، تو ہم اس پہ ان پہ بات کر سکتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تاریخ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سمجھیں کہ ایک خاص ہی ایک سمجھیں کہ سیاسی جماعت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور یہ افغان جہاد میں بھی استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ مدرسوں کا جو مدرسے بنے تھے وہ 1980 کے بعد بہت زیادہ مدرسے بنے، اور ان مدرسوں کا کام یہ تھا کہ وہ افغانستان جہاد میں امریکہ کی فوج کو، اور پاکستان چونکہ اس وقت امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہا تھا افغان جہاد میں، تو یہ مولانا صاحب جو ہیں اسی سلسلے کی پیداوار ہیں۔
اور یہ ہمیشہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسا کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن میں ہے، لیکن وہ ہوتے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. جیسے مشرف کے دور میں آپ دیکھیں، MMA کے دور میں یہ فرینڈلی اپوزیشن تھے، ان کو ایک صوبے کی حکومت ملی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے ایسا کوئی بھی بل کی مخالفت نہیں کی جس میں مشرف صاحب کی انوالومنٹ ہوتی تھی. تو اب بھی اکبر یہ مدرسے کی جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے ایک پاکستانی عوام کو ہمیشہ انہوں نے مذہبی سمجھیں کہ ایک مذہبی احساس کے ذریعے یا بلیک میلنگ کے ذریعے یا استحصال کیا ہے مذہبی پاکستانی عوام کا. مولانا صاحب نے ہمیشہ کہ جی ہم مدرسوں کے ساتھ اتنے سنسیئر ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں اور قائرین کے لیے میں بتاتا چلوں، یا قائرین نہیں سامعین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ مدرسوں کی جو رجسٹریشن تھی وہ 2019 میں PTI نے پہلی دفعہ کی. شفقت محمود اس وقت وزیر تعلیم تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے، تو اس وقت ان کی رجسٹریشن ہوئی محکمہ تعلیم کے ساتھ. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے ڈائریکشنز پہ تمام مدارس کو سولرائز کیا، تمام مساجد کو سولرائز کرنے جا رہے ہیں. ان جو مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو مساجد کے امام ہیں، ان کی تنخواہیں مقرر کر رہے ہیں. تو مولانا صاحب بتائیں کہ یہ جو 50 سال انہوں نے اتنی سیاسی انہوں نے جد و جہد کی اور حکومتیں بھی ان کو ملتی رہیں اور وزارتیں بھی یہ لیتے رہے اور صوبوں میں بھی یہ وزیر اعلیٰ بنتے رہے، تو انہوں نے مدارس کے لیے کیا کچھ کیا؟ یہ ہمیشہ اس چیز کو تشنع رکھتے ہیں. اب مجھے بتائیں جی شور کوٹ کا ان کا مدرسہ نہیں بن رہا، یہ ادھورا رکھتے ہیں تاکہ اس کو ہم بلیک میلنگ کے لیے استعمال کریں. کافی حد تک بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے جی؟ آج بھی ان کی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے اور اس کے نام پہ جتنے چندے لیے گئے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو دیکھیں اس وقت جو یہ مدرسے کی بات ہے، اب یہ مولانا صاحب مدرسے کے لیے اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے، تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں جب انہوں نے سائن ہی نہیں کیا تھا آپ کے اس بل پہ اور آپ کی شرط ہی نہیں مانی تھی، تو آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ سب سے پہلے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور یہ عام عوام کا بھی یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ مولانا صاحب سب سے پہلے تو 26ویں آئینی ترمیم پہ معافی مانگیں کہ جب انہوں نے ہمیشہ یہ اسی تک کرتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں اور پھر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو اپوزیشن میں، اب بیٹھے ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن میں، ووٹ دے رہے ہیں حکومت کو. تو ایک تو ان کی دوغلی پالیسی ہمیشہ رہی ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا مولانا صاحب. مولانا صاحب کا ہمیشہ کا یہی طرح امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مدارس کے معاملات کو انہوں نے لٹکانا ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک ٹائم تھا ہم کہتے تھے کہ اگر کسی دن بھی ANP نے کہہ دیا کہ جی ہم خیبر ہمارا پختونخوا کا نام آپ رکھ دیں، کیونکہ ان کی یہی ایک ڈیمانڈ تھی، ان کی ایک لانگ ٹرم ڈیمانڈ سیاسی جماعت کی تھی نہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم پشتونوں کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، ہم پشتونوں کے لانگ رن کے لیے کر رہے ہیں اور پشتونوں کو ہم اسی وفاق میں، پاکستان کے وفاق میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کوئی بات بنتی. ان کا مطالبہ تھا جی کالا باغ ڈیم نہ بنے اور پختونخوا نام رکھ دیں. دو نعرے تھے ان کے. اب جو کالا باغ ڈیم بھی بیچ میں رہ گیا اور نام بھی انہوں نے رکھ دیا، ان کی سیاست ختم. تو مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ جس دن میں نے مدارس کی رجسٹریشن کرا دی اس دن میری سیاست ختم ہو جانی ہے. لیکن کل تو یہ ساری عمر انہوں نے یہ کرنا ہے. آپ نے جس طرح اشارہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کشتی کے سوار ہوتے ہیں مولانا صاحب، لیکن کل تو انہوں نے بڑا للکارا ہے، وردی کے حساب سے بھی کہا ہے وردی والوں کو، پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے بڑے آپ بدماش نہیں ہیں. بدماش ہے نا کہ بڑے انہوں نے ٹھیک ٹھاک للکار ہے. جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بولے. PTI بولتی ہے تو ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، ان کو ولاگرز اٹھا جاتے ہیں، ان کے یوٹیوبر اٹھا جاتے ہیں، ان کے ہمارے MNAs اٹھا جاتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم جیل میں آج تک ہے اور ایسے جیل میں ہے کہ اس کو پیشی پہ بھی نہیں لاتے. عمران خان کو یہ پیشی پہ بھی نہیں لانا چاہتے، افورڈ نہیں، کوئی سیکیورٹی رسک کہاں سے آ گئی. نواز شریف کی سیکیورٹی رسک نہیں تھی، اس کو ہر پیشی پہ لاتے تھے. دیکھیں یہ کسی قیدی کو اگر آپ پیشی پہ لاتے ہیں یہ اس کے لیے ریلیف ہے، یہ اس کے ہیومن رائٹس ہیں. جب آپ اس کو لاتے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ظلم کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اجازت ہے مولانا صاحب، چونکہ ان کے لوگ ہیں تو ان کے لوگ اگر ان پہ تنقید کریں یہ ان کے اپنے بندے ہیں تو مولانا صاحب کرے گا. ابھی دیکھیں جی PDM کے سربراہ تھے، الیکشن ہار گئے تو کہہ دیا جی میں اپوزیشن میں ہوں. آج بھی وہ ریلیف لے رہے ہیں PDM سے، آج بھی وہ ریلیف لے رہے ہیں. شہباز شریف آج بھی ان کے اصل میں یہ جو پلان ہے گورنمنٹ کا یا اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ ہے کہ یہ مولانا صاحب کو ایز اپوزیشن شو کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو اسپیس PTI کے پاس ہے وہ اسپیس بھی ان کے پاس نہ رہے. اور یہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اب بچے نہیں رہے یا نہ سمجھ نہیں رہے، اب لوگ کافی باشعور ہیں. اب دیکھیں نوجوان نسل آ گئی ہے. دوسرا سوشل میڈیا آپ کو اتنی زیادہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ اب آپ کے جھوٹ نہیں چلتے. اب مولانا کے بارے میں دیکھیں، مولانا کو لوگ جان چکے ہیں اور مولانا کے حوالے سے اگر آپ کسی عام بندے کو بھی اگر بات کریں گے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ مولانا نے ہمیں ساری عمر جو ہے بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے.
اچھا اگر بات کی جائے جو آپ کا حلقہ ہے دیہی علاقے بھی ہیں کو جس سے کہتے ہیں ٹاک اور ڈیرہ مکس آبادی ہے، تو ایک اور MNA ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے، دفاعی کمیٹی کے آپ کے ساتھ چیئرمین بھی ہے قومی صلح فتح اللہ خان میاں خیل صاحب، وہ الزام لگاتے ہیں کہ علی امین خان جو آپ کے وزیر اعلیٰ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو شوگر ملز ہیں ان کو بلیک میل کیا ہے انہوں نے اور چلانے بھی نہیں دیتے تھے، اور ہر فی شوگر مل سے 1 لاکھ یعنی 5 kg کے 1 لاکھ پیکٹس یعنی 6 لاکھ ان کے گھر پر ہیں، اور وہ 50-50 kg کے بنائے ہیں، اور کروڑوں روپے انہوں نے بتائے ہیں علی امین خان ان کو عوام کے نام پر لے کر اس کو فروغ کر رہے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں، بلیک میلنگ ہے۔ تو اس قسم کی بدماشیاں تو پھر نہیں ہونی چاہیے نا PTI حکومت میں۔ دیکھیں فتح اللہ خان کے ساتھ ناراضگی معاف، چونکہ ہمارے علاقے کے سیاستدان ہیں، مولانا کے حوالے سے بھی ہم جو گفتگو کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ ناراضگی معاف، اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ناراضگی معاف، لیکن فتح اللہ میاں خیل تو جی دعا کرے علی امین کو کہ علی امین نے اس حلقے پہ توجہ نہیں دی، ورنہ اگر علی امین نے اس حلقے پہ توجہ دے دینی ہوتی تو نہ احسان نے جیتنا تھا نہ فتح اللہ خان نے جیتنا تھا۔ اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک چند تقریریں احسان میاں خیل کی سنی اس کی اسمبلی میں، اور یہ فتح اللہ میاں خیل کی بھی میں نے باتیں سنی ہیں، تو مجھے افسوس ہوا کہ دیکھیں ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ آج ہمارا وزیر اعلیٰ DI خان سے ہے، اور اگر اب میں کہوں کہ میں نے فتح اللہ میاں خیل کو یہ باتیں کئی دفعہ کہی ہیں کہ دیکھو وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ وقت کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہے، آئیں ایک ٹیم بنتے ہیں اور میں آپ کی سفارش بھی کروں گا۔ اور یہی فتح اللہ میاں خیل تھا جب یہ علی امین کے پاس بیٹھا تھا اور اس سے ٹکٹیں مانگ رہا تھا کہ مجھے ٹکٹ دیں آپ قومی اسمبلی کی اور پرووا کی اور کلاچی کی، اور ڈیل کر کے، اور ڈیل کیا ہوئی کہ قومی پہ یہ ہوں گے، پرووا صوبائی ٹکٹ پہ ہوگا اور کلاچی آپ آزاد لڑیں گے، یہ ایگریمنٹ اور دعا خیر کر کے یہ گئے، فائنل ہو گئی، یہ فائنل ہو گئی تھی۔ اور اس کی اگر آپ علی امین سے پوچھ لیں تو وہ آپ کی تصدیق کر دے گا اس چیز کی، کیونکہ اس وقت ہم بھی یہ معاملات میں تھے۔ لیکن جیسے 9 مئی آیا اور یہ جو ڈر کے ہمارے بھاگے ہیں نا، تو انہوں نے ٹکٹیں بھی چھوڑ دیں، پارٹی بھی چھوڑ دی، لیکن اب دیکھیں نا فتح اللہ خان اب آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سیٹ دے دی، اور سیٹ اس وجہ سے دی ہے۔ میں تو ایسے واقعات نہیں تھے جو یہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ دیکھیں ہمارے سیاستدان ایسے ہیں نا اور آپ نے ان حالات میں ہم نے جوائن کی، دیکھیں یہ ہمارے کچھ سیاستدان ایک حوالدار کے مار ہوتے ہیں، ایک حوالدار کی فون آ جائے نا تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ دیکھا آپ نے بہت سارے لوگ، ہمارے بھی بڑے بڑے لیڈر بھاگے ہیں، ہمارے 2 وزیر اعلیٰ بھاگے ہیں، مرکزی جنرل سیکرٹری بھاگے ہیں، ہمارے 2 وزیر اعلیٰ بھاگے ہیں۔ تو فتح اللہ خان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ یہ لوگوں کی بددعائیں نہ لیں، علی امین جیب سے پیسے لگاتا ہے، علی امین لوگوں کے راشن گھروں میں پہنچاتا ہے، جیسے آپ کے علم میں بھی ہے اور آپ نے بھی غالباً اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتح اللہ میاں خیل جو ہے وہ شاید بوکھلا گئے ہیں میرے خیال میں ان کو، اور یہ ہماری جو پیپلز پارٹی اور جو یہ ہماری جمعیت علماء اسلام ہے نا، یہ ہمارے ان کا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ علی امین سے یہ ایک تو مولانا صاحب بالکل بوکھلا گئے ہیں، اور دوسرا فتح اللہ میاں خیل اور ہمارے جو گورنر صاحب ہیں ان کو بھی پریشانی یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ علی امین ان کے لیے اسپیس چھوڑے گی۔ آپ نے چانسلرشپ بھی لے لی ہے گورنر صاحب کے، جو ایک ہی ہوتی تھی۔ دیکھیں گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ چانسلرشپ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو یہ ایک اختیار ان کے پاس ہے تاکہ یہ بھی ہم ان سے لے لیں اور اب ان کو کہیں نا کہ آپ بتائیں۔ یہ گورنر ہمیشہ ٹوتھ لیس ہوتا ہے، یہ ڈاکیے کے طور پہ کام کرتا ہے اور وہ حد سے آگے پھلانگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر گورنر صاحب کو دیکھیں، اس نے کہا میں اکیلا قابو ہوں ان کو۔ دیکھیں گورنر صاحب جو ہے نا، وہ ان کی اگر آپ ایکٹیویٹیز چیک کریں تو وہ پنجاب میں پھر رہے ہیں، سندھ میں پھر رہے ہیں اور اسلام آباد میں پھر رہے ہیں، ان کو KP کے ساتھ غرض نہیں ہے۔ دوسرا ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار جو نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ تو فتح اللہ میاں خیل کی باتیں سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ نہ آپ کی پارٹی کی کوئی حوالے سے کوئی بات ہے، نہ آپ کو کوئی نقصان ہے، اگر وہ غریبوں کو کوئی چیز دے رہا ہے اور اپنے جیب سے دے رہا ہے تو میرے خیال میں علی امین گنڈپور جو ہے وہ 1 سال بعد آپ کا یہ DI خان جو ہے نا، یہ بڑا چینج ہوگا۔ جو کام ہونے جا رہے ہیں، فلائی اوورز وہ بنا رہے ہیں، بن سینٹر بن رہے ہیں۔ آج میں جا کے میں نے خود افتتاح کیا ہے زنانہ ہاسپٹل کے نئے وارڈز کا ہم نے افتتاح کیا، اور وہ اتنے زیادہ افتتاح ہیں، اتنے زیادہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ ان کو وہ نہیں ملتا، تو انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی کہ بھئی جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں تو آپ جا کے افتتاح کریں، کیونکہ نا عمر امین فارغ ہے، اس کے ذمہ بہت سارے کام ہیں، فیصل امین کے ذمہ پورا صوبہ ہے، اور صوبے کے علاوہ اس کو سارا پارٹی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ ہے بڑا بزی ہے۔ علی امین کے اوپر ذمہ داری اصل میں پارٹی کی اور صوبے کی دونوں کی ہے، تو وہ فارغ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ جو بونے سیاستدان ہیں، جیسے اب فتح اللہ خان
خان کو دیکھ لیں, ہمارے گورنر صاحب کو دیکھ لیں, مولانا صاحب کو دیکھ لیں, ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر 1 سال 2 سال میں علی امین نے یہ سارے کام کر دیے, CRBC لفٹ کینال بنا دی, ٹانگزام ڈیم کو اگر انہوں نے سٹارٹ کر دیا, اس کے علاوہ یہ امن و امان کے حالات ٹھیک کر دیے, اور آپ کے تمام جتنے بھی روڈز ہیں اور سکولز ہیں اور کالجز, یونیورسٹیز اور نئی یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیرہ جو BIS وہ ہمارا فیڈرل ہمارا جو یہ بورڈ ہے, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, اس کے لیے زمین پہ الاٹ ہو گئی اور اس کا کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے والی ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے نیا وینیو اور زمین الاٹ کر دی ہے. اسی طرح پولیس ٹریننگ کالج آ رہے ہیں, اسی طرح بہت سارے ڈویژنز, کیڈٹ کالجز 2 آ رہے ہیں, خواتین کے لیے الگ ہے, اور یعنی اربوں روپے کے کام ہونے لگے ہیں, اور یہ اب بوکھلا گئے ہیں. اب یہ اتنے فضول قسم کے الزام لگاؤ, بلکہ آپ کی باتوں سے تو یہ لگتا ہے ان کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ علی کی توجہ نہ ہو مزید. علی امین خان کی توجہ آتی ہے ان کی سیاست میں مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ جو سپیس ان کے پاس اس الیکشن میں تھی, مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن میں ان کو یہ سپیس ملے گی. اور یہ جو سیٹیں انہوں نے نکالی ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ علی امین کے پاس ٹائم نہیں تھا, وہ خود مغرور تھا. ایک جو میری ملاقات ہوئی ہے فون پر علی امین خان سے, انہوں نے کہا ہے کہ اس بار وہ NA45 سے بھی حصہ لیں گے. میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ اگلی دفعہ جب الیکشنز ہوں گے تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ علی امین کے خلاف یہ داخلہ بھی کر سکیں گے. تو بندے کو اپنی حیثیت جاننی چاہیے. اور آپ نے جو بتایا, میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو کہہ دوں, یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ دفاعی کمیٹی کا چیئرمین ہے, اور آپ کو پتہ ہے دفاعی کمیٹی کے چیئرمین شپ میں پہلا بل اس نے کون سا پاس کیا ہے؟ کون سا بتائیں تاکہ وہ یہ پاس کیا ہے کہ بھنگ کی کاشت کو لیگلائز کر دیا ہے. بھنگ کو, جی ہاں, مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اپنے حلقے میں سے کوئی آئی ہے فیڈ بیک, تو یہ آپ پتہ کریں. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو پہلا بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آیا وہ یہی تھا کہ بھنگ کی کاشت کو لیگلائز کرے تاکہ آگے کسی کام میں آئے. تو میرے خیال میں مجھے لگتا ہے یہ شاید بھنگ پی کے انہوں نے اگر یہ کوئی بیان دیا ہو تو میں شاید دعویٰ کروں کہ بھنگ پی کے شاید یہ بیان دیا ہو, تو بہت زیادہ ہے. تو وہ اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنے کام کو جاری رکھیں, اور علی امین کی وہ فکر نہ کریں. علی امین ڈی خان کو بھی دیکھے گا, پروا کو بھی دیکھے گا, کلاچی کو بھی دیکھے گا, پاڑپور, ڈی خان, سارے ایریا کو دیکھے گا, اور انشاءاللہ یہ علی امین کی قیادت میں ہمارا KPK اور خصوصی طور پر ڈی خان ڈویژن بہت ترقی کرے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے, اس پہ بھی مختلف یوٹیوبرز ہیں, ولاگرز ہیں, وہ اس کے اوپر پروگرام بھی کریں. بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا علی امین خان کی, جس کی ہم بات کریں. ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ موجود تھے, فیصل, وہ کسی شہداء ہیں جو پارٹی کے ادھر گئے ہیں, ان کو چیک بھی تقسیم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں اکیلی ڈی چوک پر تھی اور سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے رات 12 تک. یہی کویسچن ہم نے علی امین خان سے بھی کیا. انہوں نے کہا میں, عمر ایوب اور ہم تینوں ساتھ تھے. اور لاجک کی بات بھی ہے, مانسیرا, ظاہرہ گئے ہیں, ہری پور, تو ایک ساتھ تھے. بی بی نے تو راستہ نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ کیا معاملات ہیں, آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے بشرا بی بی کی اور علی امین خان کی, یا کچھ یہ پارٹی پالیسی ہے انگیج رکھنے آپ میڈیا کو, یہ کیا معاملات کیا ہیں؟ یہ دیکھیں, میڈیا کو انگیج کرنے کی پالیسی بھی ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی. دوسری, ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہو گئی ہے. اس میں دیکھیں, بشرا بی بی نے, چونکہ بشرا بی بی کو علم نہیں تھا کہ پارٹی کے جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی چوک سے باہر بیٹھیں گے, اور انہوں نے آرڈر کر دیا کہ جی آپ نے میں نے ڈی چوک جانا ہے. پھر اس کے بعد عمر ایوب آئے, علی امین آئے, ان کو بتایا کہ یہ ادھر مسئلہ خراب ہونے لگا ہے تو ہم نے نکل جانا ہے. تو ان کی بات ٹھیک ہے, شاید 12 نہ ہو 11 ہوں, لیکن وہ اس وقت اکیلی تھیں. پھر یہ ساتھ علی امین تو تھا ان کے ساتھ, لیکن اس کے بعد عمر ایوب یہ سارے آئے, انہوں نے ان کو دوسری گاڑی میں ڈالا, صحیح وضاحت نہیں کر سکی. دوسرا دیکھیں, کبھی کبھی آپ کے جو میڈیا ہے وہ ایک تو PTI کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافی پاپولر ہو چکی ہے یہ PTI. اب یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں کہ بشرا بی بی کے احکامات, علی امین کے احکامات اور ہمارے خان صاحب کے احکامات, یہ سارے ایک ہوتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات نکال کے اس کو ٹویسٹ کر دیں اور یہ لوگوں کو بتائیں کہ جی ہماری پارٹی میں جی 3-4 گروپس چل رہے ہیں, حالانکہ کچھ نہیں ہے. اور اگر کسی پارٹی میں 3-4 گروپس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت بڑی جماعت ہے. مختلف خیال رکھنے والے لوگ اگر کسی پارٹی میں ہیں تو وہ پارٹی بڑی سمجھی جاتی ہے. اچھا, اگر آگے بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی, جو خان صاحب نے کہا تھا پشاور میں بڑا پروگرام, لنکل پریس کانفرنس کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ایک جرگے کی شکل میں آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور سول نافرمانی کی سائڈ پہ کافی اس کے اوپر افراط زر کے حوالے سے بھی پاکستان پہ فرق پڑتا ہے. تو یہ پاکستان دشمنی نہیں ہوگا اگر اس قسم کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں؟ اگر ماضی کی بات کریں 2014 میں بھی وہ فلاپ ہوئی تھی آپ کی جو سول نافرمانی کی تحریک تھی,
تو اس کو آپ کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یہ واقعی جائیں گے اس سائڈ پہ؟ دیکھیں سول نافرمانی کی تحریکیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں کبھی ناکام ہوتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتی. تو دیکھیں اس وقت جو سول نافرمانی کی تحریک تھی وہ اسی طرح پلان نہیں تھی. وہ اچانک خیال آیا اور انہوں نے اعلان کر دیا، بل جلا دی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی. اس وقت کی پی ٹی آئی اور اس وقت کی پی ٹی آئی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت جو آپ کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سکڑ گئی ہیں اور تمام عوام اور جتنے بھی پاکستان کے 80% ووٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور جو حالات اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اور یہ پی ڈی ایم نے اور یہ چند سیاسی جماعتوں نے اس ملک پہ ڈال دی ہے، اور جو مہنگائی ہے اور جو بجلی کے بل ہیں اور جو آپ کی یہ جو دیکھیں نا، میں آپ کو ایک چیز سمپل سمجھا دیتا ہوں کہ انہوں نے ہر تھانے کو خراب کر دیا ہے. اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ 4 اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس آپ کے ہیں، سمجھیں صوبائی 4 صوبوں کے. ہر صوبے میں انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے اوپر بوگس ایف آئی آریں کروائی ہیں. ہر تھانے پہ، پورے پاکستان کے ہر تھانے پہ بوگس ایف آئی آریں کروائی ہیں. تو وہ جو ایمانداری کا سسٹم تھا، جب آپ جب کسی ایس ایچ او پہ 2 نمبر ایف آئی آر کرواتے ہیں تو 10 ایف آئی آر وہ اپنی طرف سے دینا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اسی سے یاد آ گیا، یہ میں بتاتا ہوں، میں آج بتاتا ہوں آپ کو کہ اس طرح کے معاملات جب اس ملک میں ہوں کہ انصاف بھی نہیں ہے اور مہنگائی بھی ہے اور روزگار بھی نہیں ہے تو لوگ سول نافرمانی کی طرف ہو سکتا ہے خود چلے جائیں. اب یہ بل جو لوگوں کے اوپر آ رہے ہیں یہ بل دینے کے ہیں. اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ بل آپ نہ دیں، ہو سکتا ہے سارا پاکستان کا. اچھا، ہمارے تو اکثر پروگرام ہوتے ہیں کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں ہوتے، چاہے ہم ریکارڈڈ کرتے ہوں یا لائیو کرتے ہوں. تو آپ نے گفتگو کی، ایک خبر تھی اسی حوالے سے وہ بات کی ہے تو میرے ذہن میں آ گئی ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے، جو خبر ہے میرے پاس، کہ جو صوبائی حکومت ہے آپ کی پاکستان تحریک انصاف، جس طرح آپ کو وفاق میں، پنجاب میں تنگ کیا جا رہا ہے، بلوچستان میں، سندھ میں آپ کے جو ایم پی ایز ہیں، مینیز ہیں، ان پر ایف آئی آریں دی جا رہی ہیں. اب آگے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو آپ کی پارٹی ہے کے پی کے میں، اب ادھر چاہے نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا پیپلز پارٹی سے، اب ادھر بھی وہی سلسلہ آپ شروع کرتے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، چاہے ان کے ایم پی ایز ہیں یا مینیز ہیں، ان کو بھی اسی طرح جھوٹے پرچے ان پر دیے جائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ غلط پرچے اگر ادھر ہے تو کے پی کے بھی کر سکتی ہے. تو واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے ایسی کوئی پلاننگ؟ دیکھیں اس میں حقیقت ہوتی ہے اگر ان کے پاس کوئی ایم پی ایم این ایز ہوتے تو. نہ ان کے پاس، نہ ان کے ایم این ایز ہیں، نہ ان کے ایم پی ایز ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لی ہوئی ہے. تو ان کے ایم پی ایم کہاں ڈھونڈیں گے؟ 1-2 ایم پی ایم کو پرچہ دے کے. احمد خان کنڈی بھی ہیں، تقریر وہ جی بس وہ ان کو ہم نے استثناء دیا ہوا ہے، وہ جو کچھ کرتے رہیں. تو چند ایم پی ایز ایم این ایز کو میرے خیال میں ایف آئی آریں دے کے اگر ہاں ہوتے ہیں ان کے کوئی آدھے تو پھر ہم دیتے. تو ان کی میرے خیال میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر دیں گے تو شاید پلان کریں گے پنجاب والوں کے اوپر. کے پی میں ان کے پاس کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اب 4 5 6 یا 10 ایم پی ایز ہوں گے مل کے، یا کچھ چند ایم ایز ہوں گے. تو ان کے اگر مجھے نہیں لگتا اگر ہوگا تو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ اب بتایا نا میں نے کہ اب چند ایم این ایز یا ایم پی ایز کو تنگ کر کے کیا ہوگا. بہت شکریہ سر. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے داور خان کنڈی صاحب، وہ تمام بتا رہے تھے. آج جو پروگرام ہے اس کو جو ہم اختتام صرف ایک لفظ پر ہی کرتے ہیں کہ فتح اللہ خان نے جو بھنگ ہے اس کو لیگلائز کیا. یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بھنگیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.